قرآن شریف میں تیسرا پارہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة۔ اب دیکھیے یا کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یا میں کیا ہے، یہ کھڑا زبر ہے جو حروف مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ حمزہ ہے، دیکھیے الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہوگا یا، اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے یا ایھا الذین، لذین ذال کو باریکی کے ساتھ، لذین آمنو کو یہاں پر کھینچیں گے۔ دیکھیں یہاں پر واو ہے جو حروف مدہ میں سے ہے، اور اس کے بعد یہ حمزہ یہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ تو جب دوسرے کلمہ میں ہو تو اس وقت مد منفصل ہوتا ہے۔ کون سا مد ہوتا ہے؟ مد منفصل، ٹھیک ہے۔ مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے آمنو انفقوا۔ اب ان یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے انفقوا مما یہاں پر غنہ ہوگا، میم ساکن میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، مما رزقناکم، را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگی، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ ہوگا، رزقناکم۔ اب دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے الیکم، پھر نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو نون میں اخفا ہوگا، پھر قبلی با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے تو قبلی قلقلہ کے ساتھ بولیں گے۔ پھر ان یأتیہ، اب یہاں پر دیکھیے ان یأتیہ، نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، یا حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ غنہ کے ساتھ میں نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، جیسے این، ایسے این، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ این یأتیہ، اب دیکھیے یہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تو جھٹکا کے ساتھ میں پڑھیں گے یا، ایسے یا ان یأتی یوم لا بیع، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو بیع فیہ ولا خلۃ۔ اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے، واو کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی تا کو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو ادغام ناقص اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ خلۃ ولا شفاعہ، شفاعہ
اب دیکھیے یہاں پر یہ جو تا ہے اس کو گول تا بولتے ہیں. جب گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی. تو شفاعہ پڑھیں گے, شفاعتن نہیں, شفاعہ ایسے پڑھیں گے. پھر سے دیکھ لیجیے اوپر سے, یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. والکافرون را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے تو را پر ہوگی. کافرون هم را کو بھی پر پڑھیں گے, ظالمون. والکافرون هم الظالمون. اب دیکھیں یہاں پر سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. یہ آیت الکرسی ہے. یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے, اللہ کا لام پر ہوگا. اللہ اللہ لا. اب دیکھیں یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. تو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. تو زیادہ کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کم بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. جیسے اللہ لا الہ الا ہو. اب دیکھیے یہاں پر جیم وقف علامت ہے, یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے. تو یہاں پر جب ٹھہریں گے تو ہو ایسے پڑھیں گے. الا ہو, یہ واو کے اوپر جو زبر ہے وہ جزم سے بدل جائے گا. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, واو ساکن سے پہلے پیش ہونے سے واو مدہ ہوتا ہے. تو کھینچ کر یہاں پر روکیں گے اللہ ایسے. اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ملا کر پڑھیں گے تو واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور یہ حمزہ جو ہے یہ گر جائے گا, اس کو نہیں پڑھیں گے. پھر کیسے پڑھیں گے, هو الحی القیوم. ہول پڑھیں گے, ہول. ایسا نہیں کہ یہاں پر وقف بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہوا الحی پڑھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. ہوا الحی نہیں ہوگا, هو الحی ہوگا. یا پھر ہو بولے اور یہاں سے پڑھے الحی القیوم. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر ملا کر ہی پڑھ رہے ہیں هو الحی القیوم. ٹھیک ہے, حی القیوم. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی آیت ہے تو ایک سانس میں 2 آیت 3 آیت آپ کی سانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کتنی آیت کو ایک سانس سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کئی آیت کو ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ٹھہرنے کا ہے تو وہاں پر ٹھہرنا ہی ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اب دیکھیے یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. لا تا ایسے جھٹکا ہوگا. تأخذه سنة. اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے حروف جر ملون میں سے, تو یہاں پر بھی تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. سنۃ ولا نوم. یہاں پر بھی وقف کریں گے تو یہ تنوین 2 پیش کی جو تنوین ہے وہ جزم سے بدل جائے گی. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھیں گے. ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. ارض. له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. من ذا الذی، ذال کو باریکی کے ساتھ، لذی یشفع عندہ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال تو عندہ. اب دیکھیے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش بھی حروف مدہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. تو حروف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ ہے جو دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل کو بھی 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس کو کھینچیں گے. عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مد لگا دیا گیا ہے باذنہ. اب یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ہا کے نیچے جو کھڑا زیر ہے وہ بھی جزم سے بدل جائے گی. باذنہ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. دیکھیں يعلم ما بين، ایسے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، خا بھی پر پڑھیں گے، خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيط، ہا کو حلق سے، يحيطون، تو کو پر پڑھیں گے، طون بشيء. اب یہاں دیکھیے تنوین کے بعد میم ہے، تنوین کے بعد میم ہے. میم کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے. تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. بشیء من علمہ. اب یہاں پر دیکھیے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے جو حروف مدہ میں سے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا دوسرے کلمہ میں تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. اس کو بھی 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علمہ الا بما شاء. یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا، اس کو بھی 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. یہ وسع عین کو ظاہر کرنا ہے. وسع کر، را پر ہوگی، را ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو را پر ہوگی. کرسیہ السماوات والارض، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، را پر ہوگی، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. ارض، ارض. دیکھیے وقف کر رہے ہیں یہاں پر تو ضاد کی آواز ظاہر ہوگی، ارض ایسے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. یہاں پر یؤودہ، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے حمزہ کے اوپر تو واو مدہ ہوا. یؤودہ حفظہما، حفظہما، غا کو پر پڑھیں گے، حفظہما. وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، غا کو پر پڑھیں گے، عظیم. دیکھیے یہاں تک جو ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت الکرسی ہے اور آج یہیں تک، بقیہ آئندہ.